غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا۔ آگے حالات معرکہ، جنگ کا پہلا دور، جنگ کا دوسرا دور۔ آج کی مجلس میں یہ 2 باتیں ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، یہ احد کا میدان ہے، احد کا پہاڑ ہے، یہ اس پہاڑ کے بعد میدان ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ کی بستی۔ کافروں کا لشکر مغربی جانب میں آ کر 6 تاریخ کو آ کر کے ٹھہر گیا، جمعے کا دن تھا۔ 6 شوال سن 3 ہجری بروز جمعہ کو لشکر کفار مدینہ کے دامن میں پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے جمعے کے دن نماز جمعہ میں خطبے میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، اور نماز جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور روانہ ہو گئے، اور رات مدینہ اور احد کے بیچ میں ایک مقام ہے، شیخین اس کا نام ہے، وہاں گزاری، اور ہفتہ کی صبح 7 شوال کو اسلامی لشکر بھی احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ 6 شوال کو کافروں کا لشکر پہنچا، 7 شوال کو اسلامی لشکر پہنچے۔ اب ہم دونوں لشکروں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعداد کتنی، ان کی تعداد کتنی، ان کی ترتیب کیا، ان کی ترتیب کیا۔ دیکھیں، اسلامی لشکر کی تنظیم، مرکزی کمانڈ اور مرکزی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازوں کی ایک جماعت بنائی، 50 آدمی، اور ان کا امیر اور کمانڈر بنایا عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ عنہ، اور میمنہ دائیں طرف ایک دستہ مقرر کیا، اور اس کا امیر اور قائد اور کمانڈر بنایا منذر بن عمر کو، اور میسرہ بائیں جانب ایک دستہ مقرر کیا، اور اس کا امیر بنایا، قائد بنایا، کمانڈر بنایا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسلامی لشکر کی تعداد شروع میں 1000 تھی، لیکن آپ نے سنا کہ بیچ راستے سے شوت نامی مقام سے 300 منافق واپس ہو گئے، اور انہوں نے کہا جب ہمارے مشورے کو نہیں مانا جاتا تو ہم کیوں جائیں؟ حالانکہ وہ شروع سے بھی نہ جاتے۔ بیچ راستے سے واپس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسلامی لشکر کا حوصلہ خراب کرنا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ 300 منافق واپس ہو گئے، اور اسلامی لشکر اب رہ گیا کتنا؟ 700۔ اسلامی لشکر پہنچ گیا 700 کی تعداد میں۔ اب کافروں کا لشکر دیکھیں، 3000 ان کی تعداد ہے، مرکزی کمانڈ ہے ابو سفیان کے ہاتھ میں، اور تیر اندازوں کی جماعت اس کے قائد کمانڈر عبداللہ بن ربیعہ ہے۔ میمنہ دائیں ہاتھ کا جو دستہ تھا اس کا قائد اور کمانڈر بنایا گیا خالد بن ولید کو، اور میسرہ بائیں ہاتھ پہ جو دستہ ہے اس کا قائد اور کمانڈر بنایا گیا اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیدل فوج بنائی گئی، اس کا قائد بنایا گیا صفوان بن امیہ۔ یہ کافروں کے لشکر کی تنظیم ہو گئی، اور اس کے حصے بن گئے، اور ہر حصے کا امیر مقرر۔ اب ان دونوں لشکروں کو ہم دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں لشکروں کا موازنہ، اسلامی لشکر کی تعداد ہے 700، اور کفریہ لشکر کی تعداد ہے 3000۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 4 کافر، اور گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 اور کافروں کے پاس 200، یعنی مسلمانوں کا 1 گھوڑا بمقابلہ 100 گھوڑے، اور ان کے پاس اونٹ مسلمانوں کے پاس ذکر ہی نہیں تھے،
اور ان کے پاس 3000 اونٹ، اور ان کے پاس زرہ جنگی جیکٹ، وہ مسلمانوں کے پاس 100 اور کافروں کے پاس 700، یعنی ایک کا مقابلہ 7 سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تعداد کے حساب سے اور وسائل اور اسباب کے حساب سے مسلمان بالکل ان کا تیسرا حصہ بھی نہیں، چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے حساب سے دیکھیں تو یہ اسلامی لشکر کو 5-10 منٹ کے اندر فیل ہونا چاہیے۔ یہ بات بدر میں بھی میں نے بیان کی تھی۔ اگر ہم دنیا کے اسباب اور سامان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے اسلامی لشکر کو چند منٹ کے اندر ختم ہونا چاہیے، اور یہ کفریہ لشکر کو چند منٹ میں غالب اور کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ نتیجہ دیکھتے ہیں، اسلامی لشکر غالب آتا ہے، لیکن پھر اسلامی لشکر اپنی ایک غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے احد کا میدان ہے، یہ شہداء کی قبریں ہیں، اور یہ سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور یہ چھوٹی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے، جماعت مقرر کی، اور ان کو فرمایا تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، ہم غالب آ جائیں یا ہم ناکام ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر ہم کو پرندے نوچنے لگیں تم پھر بھی اس پہاڑی سے نہیں ہٹو گے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہاں کافروں کا لشکر تھا مغرب کی جانب، تاکہ وہ یہاں سے چکر کاٹ کر پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرے، تو تم یہاں سے تیر سنبھالو، گھوڑے تیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم تیار تیر لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب بھی وہ یہاں سے چکر کاٹ کر پیچھے سے آنا چاہیں تم ان کو روکو۔ اب یہ لشکر، اب ترتیب بنتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ جنگ کا پہلا دور ہے آغاز معرکہ، معرکہ شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے ان لوگوں نے ایک چال چلائی، اور کیا کی؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف سے فائدہ اٹھایا۔ آج بھی کافر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے ان تمام اسباب کے باوجود۔ ہمارے اپنے اختلافات ڈالنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ پہلے ابو سفیان نے پیغام بھیجا اور کہا مدینہ کے انصار کو کہ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، تو ہمارا راستہ خالی کرو۔ اس کا مطلب تھا مسلمانوں کو 2 حصے کرنا، ایک حصہ مکہ والے اور ایک حصہ مدینہ والے، اور دونوں میں پھوٹ ڈال کر اس پھوٹ سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لیکن انصار نے ان کو جواب دیا، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہم سب ایک ہیں اور ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اس میدان کے اندر۔ یہاں کسی مکہ اور مدینہ کا سوال نہیں ہے، یہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، ناکام ہو گیا، تو دوسری چال چلائی۔ ابو عامر، یہ قبیلے اوس کا سردار تھا، مدینہ منورہ کے اندر بڑا قبیلہ ہے، اوس اس کا نام ہے، یہ اس کا بہت بڑا سردار تھا، اور یہ بڑا دیندار اپنے آپ کو کہتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لقب پڑ گیا تھا ابو عامر راہب۔ ابو عامر راہب۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو ٹھیک دین کی باتیں بتانی شروع کی، اس کی دکانداری خراب ہو گئی ابو عامر کی، تو یہ دشمنی پر اتر آیا اور مدینہ سے نکل کر کے کافروں سے مکہ میں جا کر کے مل گیا۔ اور یہ جو لشکر آیا تھا تو اس میں یہ ابو عامر بھی آیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو ابو عامر راہب کہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو عامر فاسق کہتے تھے۔ تو یہ میدان میں آیا اور آ کر کے یوں آواز لگائی، اے قبیلے اوس، تم مجھے جانتے ہو، میں ابو عامر ہوں۔ مطلب تھا کہ میرے قبیلوں کے لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے، لیکن قبیلے اوس کے لوگوں نے کہا
اللہ تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے، اللہ تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ کرے، اور تیری چالوں سے ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ناکام ہو گیا اور کہنے لگا میری قوم گمراہ ہو گئی۔ تو شروع جنگ میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ جنگ شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ کافروں کا علم بردار طلحہ ابن ابی طلحہ جھنڈا اٹھائے ہوئے میدان کے اندر آیا اور للکار رہا تھا، اور یہ ان کا بڑا بہادر آدمی تھا۔ یہ جب للکارتا ہوا میدان میں آیا، اس کے مقابلے میں آئے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد جب ناکام ہوا تو اس کے ایک اور بھائی نے جھنڈا اٹھایا، عثمان ابن ابی طلحہ میدان میں آیا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ عجیب، شروع ہی میں مسلمانوں کا پلہ باری، کافر لوگ دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ادھر سے مسلمان لوگ غالب ہیں۔ یہ دوسرا بھی قتل، تیسرا آدمی آیا ان کا، ابو سعد ابن ابی طلحہ، یہ بھائی ہیں، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے آیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ گئے۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے مصافع ابن طلحہ، وہ اوپر والے کا بیٹا، یہ آیا میدان میں، جھنڈا ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کے مقابلے میں آئے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے کلاب ابن طلحہ آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ پھر آئے، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے جلاس ابن طلحہ آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے ارتاد بن شرحبیل آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جلد جلد فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے شرحبیل بن ہاشم آیا، اور مسلمانوں کی طرف سے قزمان آیا۔ قزمان یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف قومیت کے نام پہ شامل ہو گیا، اور بعد میں اس نے خودکشی بھی کر لی، لیکن تھا بڑا بہادر آدمی، مسلمانوں کی سپاہ میں شامل ہو گیا تھا، لشکر میں۔ شرحبیل کو قزمان نے مارا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے ابو زید عمرو بن عبد مناف آیا، اور یہاں سے پھر قزمان آیا، اور اس کو ختم کر دیا۔ اور یہاں تیسرے آخری نمبر پر شریح بن قارض آیا، اور یہاں سے پھر قزمان آیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ابتدائی جنگ ہے، اور نقشہ کیا بن رہا ہے؟ مسلمان لوگ غالب ہیں، اور کافروں کے دیکھیں قریش کے 10 علم بردار یک کے بعد دیگر قتل ہو گئے۔ قریش اور کافروں کی صفوں میں کوہرام مچ گیا، اور وہ غصے سے جل اٹھے، اور اب معرکہ خوب گرم ہو گیا۔ اب بالکل ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، یوں اٹھائی، فرما اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بہت سے صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، حتیٰ کہ ابو دجانہ آئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کے مشہور بہادر آدمی، اور ان کا ایک روب دبدبہ تھا، اور ان کی بہادری کے چرچے تھے۔ یہ آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کی تلوار کا حق کیا ہوگا؟ فرمایا اس تلوار کو لے کر آگے آگے بڑھنا ہے، اللہ کے دشمنوں کو مارنا ہے، اور اس تلوار سے کوئی مسلمان نہ مارا جائے۔ کہا اللہ کے رسول میں ادا کروں گا۔ تلوار لی، اور یوں سر سے ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھی۔ ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی، اور اپنے سر سے سرخ رنگ کا لال رنگ کی پٹی باندھی، اور یوں اکڑ کر جانے لگے۔ جب ابو دجانہ اپنے سر سے سرخ پٹی باندھتے تھے تو لوگ کہتے تھے اب ابو دجانہ موت تک لڑے گا۔ ابو دجانہ نے پٹی باندھی اور یوں اکڑ کر میدان میں جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ کو دیکھ رہے تھے، فرمایا
ایسا چلنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن ابو دجانہ کا چلنا پسند ہے۔ ابو دجانہ میدان میں جا رہے تھے اور جو سامنے آتا اور کافروں کی صفوں کو یوں پھاڑ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور لوگ حیران اور خطرناک ڈر رہے تھے ان سے۔ ابو دجانہ چلتے چلتے اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاتے ہوئے جا رہے تھے، یوں جا کے آگے دیکھا ایک آدمی ہے، ایک انسان جو کافروں کے لشکروں کو جوش دلا رہا ہے، ابھار رہا ہے ان کو کہ لڑو لڑو۔ ابو دجانہ گئے، ان کے سر پر یوں تلوار رکھی تو اس نے یوں پلٹ کے دیکھا، کہا میں ہندو ہوں، اس پر رحم کرو۔ وہ عورت تھی، تو ابو دجانہ نے اپنی تلوار روک دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں جا رہے تھے اور یہ کلمات کہتے تھے، اس نخلستان کے دامن میں نے اپنے خلیل سے یہ عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہیں رہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی تلوار آگے بڑھ کر چلاؤں گا۔ اور جب ہند کے سر پر یوں پہنچے اور ہند نے کہا مجھ پہ رحم کرو، تو تلوار روک لی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مقدس تلوار کسی عورت پر نہیں اٹھے گی، اور اس مقدس تلوار کو پاک رکھنا ہی بہتر ہے۔ روک دی تلوار۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری عجیب ہے۔ احد کے اندر انہوں نے بڑی بہادری سے کام کیا۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شہادت۔ حضرت حمزہ کی بہادری عرب میں مشہور۔ بدر میں جب یہ چلتے تھے لوگ ان سے بھاگتے تھے، اور احد میں حضرت حمزہ 2 تلواریں چلا رہے تھے اور یوں جا رہے تھے اور سب پھاڑ رہے تھے کافروں کی۔ چلتے چلتے کافروں کے بہت بڑا بہادر آدمی ان کے سامنے آیا اور للکار کر کہا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضرت حمزہ نے یوں تلوار ماری، فرمائے لے لے، اور اس کو ڈھیر کر دی۔ پیچھے سے ایک پتھر کی آڑ میں، ایک چٹان کی آڑ میں، ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وحشی، جبیر ابن مطعم کے غلام ہیں۔ وحشی ہے، حبشی ہے، اور نیزہ مارنے میں بہت ماہر ہے۔ جبیر ابن مطعم ان کو لایا تھا اور کہا تھا اگر تو نے حمزہ کو مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آڑ میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ آ گئے، سامنے تو نہیں آ سکتے، ڈرپوک چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ جب نشانے پر آ گئے اس نے نیزہ مارا اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک پر آ کر کے لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ اس کی طرف پلٹ کر جا رہے تھے کہ گر گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ احد کے میدان میں بہت بڑے، لیکن اب بھی میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان لوگ غالب ہیں۔ آگے دیکھیں، میدان کے اندر مسلمانوں کا کوڈ تھا امت امت۔ مسلمان لوگ یہ الفاظ بولتے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اس سے، اور کافر لوگوں کا کوڈ تھا یا للعزا یا لہبل، یا للعزا یا لہبل۔ یہ الفاظ دہرا رہے تھے اور جنگ خوب تیز چل رہی تھی۔ آگے یہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چھوٹی پہاڑی ہے، اس کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل الرمات پر 50 آدمی مقرر کیے تھے اور ان کا امیر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کو، اور فرمایا تھا یہاں اس کے پیچھے لڑائی ہو رہی تھی، معرکہ چل رہا تھا، فرمایا یہاں سے پیچھے سے آ کر کے حملہ کریں تو تم ان کو روکو اور ہلنا نہیں۔ ان لوگوں نے بڑا کارنامہ دکھایا، اور خالد بن ولید جو میمانہ پر کھڑا تھا اس نے بہت کوشش کی کہ یہاں سے آ کر حملہ کرے، لیکن 50 تیر اندازوں نے ہر مرتبہ ان کو ناکام کر دیا اور وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے دیکھیں، تیر اندازوں کا کارنامہ، وہ نہیں آ سکے اور مشرکین کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ لیکن حقیقت کے اندر یہ اصل میں ایک چال تھی، یہ ایک چال تھی۔ ابو سفیان نے کیا کیا؟ اپنے لشکر کو بظاہر واپس کر دیا، روانہ کر دیا، اور اس کا لشکر جب واپس روانہ ہونے لگا تو کیا ہوا؟ مسلمان لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ تو ابو سفیان نے ایک چال چلائی
کیسے چال چلائی کہ اپنے لشکر کو واپس کر دیا، وہ بھاگنے لگے۔ یہاں کھڑے تیر اندازوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی، اور وہ نیچے اترنے لگے، حالانکہ ایک چال تھی، وہ اترنے لگے۔ ان کی امیر نے ان کو کہا تم لوگ کیسے جاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کو ہٹنا نہیں ہے، ہم کچھ بھی کریں۔ انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی، ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ہم تو خطرے سے بچاؤ کے لیے تھے، اب خطرہ نہیں رہا تو ہم چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تیر انداز اس ٹیلے سے اتر گئے، نیچے آ گئے۔ اس ٹیلے سے جب اتر گئے نیچے آئے، وہاں سے کافروں کے لشکر کا دایاں حصہ خالد بن ولید کی کمان میں اس بات کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب یہ جگہ خالی ہو گئی، ابو سفیان نے حملہ کیا اور اس نے راستہ بنایا۔ کہاں سے؟ یوں راستہ بنایا، دیکھ رہے ہیں، اس ٹیلے کے پیچھے سے راستہ بناتا ہوا پیچھے سے آ کر کے اس نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا، اب جنگ کا دوسرا دور شروع، اب مسلمانوں کو نقصان ہونے لگا۔ دیکھیں، جنگ کا دوسرا دور، اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں یا کافروں کے ساتھی۔ اور ایسے وقت میں مسلمان صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے، افراتفری ہوئی۔ ایسے وقت کے اندر جب افراتفری پھیل گئی تو پھر کیا ہوا ہے؟ اب مسلمان لوگ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، مسلمان عورتیں، مومن عورتیں میدان جنگ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیع بنت مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، یہ سب آ گئے میدان میں۔ ان میں جنگ ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی، یہ صرف زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی، سوائے ام عمارہ کے۔ یہ عورت نے جنگ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں آ گئے اور کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور آپ علیہ السلام خطرے میں۔ یہ عورت بھول گئی کہ میں عورت ہوں یا کیا ہوں، جا کر کے کافر سے جنگ شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس نے حملہ کیا ہے اس کافر عبداللہ بن قمیہ پر، اور اس نے حملہ کیا اس کے اوپر، اور انہوں نے پھر جواب کیا ہے، اور ان کے یہاں پر ایک تلوار لگی، آخر تک زخم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ام عمارہ کے بارے میں، جس طرح ام عمارہ میرے ساتھ احد میں، قیامت میں بھی ام عمارہ میرے ساتھ ہوگی۔ یہ عورتیں تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا میدان میں آ رہی تھی، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ایک کافر تھا حبان ابن عرفہ، بڑا ان کا بہادر بدماش آدمی، وہ تیر چلایا اور اس نے حضرت ام ایمن کو تیر مارا۔ حضرت ام ایمن گر گئی اور ان کا سطر کھل گیا، اور اس کافر نے قہقہہ لگایا، ہنسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا۔ حضرت سعد کو فرمایا سعد ام ایمن کا بدلہ لے لو۔ حضرت سعد زبردست تیر انداز تھے، جب تیر نشانہ لگاتے تھے سیدھا نشانے پر لگتا تھا۔ سعد نے تیر لگا اور حبان ابن عرفہ کا نشانہ لیا، سیدھا جا کے اس کے گلے میں لگا اور وہ نیچے گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہنسے اور فرمایا ام ایمن کا بدلہ تم نے لے لیا۔ عورتیں میدان کے اندر آ گئی۔ اب تفصیلی بات آ گیا تھی۔ بہرحال اب حالات خراب ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے، اور اب مسلمانوں کا نقصان ہونے لگا۔ دیکھیں آگے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر احد کا پورا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ایک جگہ میں اندر کو چلا گیا، دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ یہ اندر کو چلا گیا، یہ اندر جگہ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبرستان ہے شہداء کا، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرد خونریز معرکہ شروع ہو گیا اور کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، ان کو مار دو۔ اب سب دوڑ کر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد لڑائی شروع ہو گئی، اور آگے 4 بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ عبداللہ بن شہاب، اس نے پتھر مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور تلوار ماری آپ کے کندھے پر۔ عتبہ ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بھائی ہے، ایک بھائی حفاظت میں لگا ہے، دوسرا مار رہا ہے۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان کو شہید کیا۔ اور ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آیا اور قریب آیا، کہا مجھے چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا آج محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام آگے جانے لگے، آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، اس کو آنے دو میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن سما، ایک صحابی، ان سے نیزہ لیا اور جب یہ قریب آیا یوں لگایا اس کو اور اس کے گلے میں خراش آئی اور وہ بیل کی طرح چیخنے لگا اور بھاگ کر واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا تو کیسا آدمی ہے، تھوڑی سی تجھے خراش لگی ہے اتنا چیختا ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں ہے کس کے ہاتھ کی لگی ہوئی خراش ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مجھے کتنا درد ہو رہا ہے اس کا، اور راستے میں مر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد معرکہ شروع ہو گیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کر دیا ہے۔ عبداللہ بن شہاب نے، عبداللہ بن قمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مار کر زخمی کر دیا ہے۔ عتبہ بن وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مار کر کے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہ رہا ہے اور آپ علیہ السلام اس خون کو صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے وہ قوم کیسے کامیاب ہو جائے گی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اب دیکھیں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد معرکہ ہو رہا ہے اور حضرت مصعب بن عمیر اسی میں شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کون سے صحابی ہیں؟ یہ مکہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر، اور مسلمانوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ جب زرہ پہنتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل مشابہ لگتے تھے۔ عبداللہ بن قمیہ آیا، انہوں نے اسلامی لشکر کا جھنڈا یوں اٹھایا تھا، ایک ہاتھ مارا، ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، دوسرا ہاتھ مار دیا، انہوں نے یوں لے لیا، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ کافر حیران ہے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ان کے بھائی دوسرے، انہوں نے پھر یہ جھنڈا اٹھایا اور مدینے تک اپنے پاس رکھا، آنے تک اسلامی لشکر کا جھنڈا نہیں گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، تو افواہ پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ یہ خبر کانوں میں پہنچنی تھی کہ مسلمانوں کے 3 حصے ہو گئے۔ دیکھیں، مسلمانوں میں انتشار اور 3 قسمیں۔ اب بعض مدینہ کی طرف واپس ہونے لگے، شکست ہوتا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں تو اب ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ ایک جماعت نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو زندگی کا کیا فائدہ ہے، چلو میدان میں کودو اور جاؤ۔ اور تیسری جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد حلقہ بنا کر آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ مسلمانوں میں 3 جماعتیں ہو گئی، اور اب عجیب صورتحال ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، حتیٰ کہ مدینہ میں بھی پہنچ گئی، اور اب مدینہ کی عورتیں دوڑ دوڑ کر پریشان احد کی طرف آتی، خبر پھیل گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ جمع ہیں، اور ادھر افراتفری ہے، اور مسلمانوں کے کان میں خبر چلی گئی کہ آپ علیہ السلام شہید، صرف 9 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد حلقہ ڈال کر حفاظت کر رہے ہیں۔ اس میں مہاجر ہیں 3 اور 6 جو ہے وہ انصاری ہے، وہ سب شہید ہو گئے، انصاری شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آخر میں صرف 2 آدمی رہ گئے، حضرت سعد اور حضرت طلحہ۔ دیکھیں، انصار میں آخری صحابی چھٹے جو شہید ہونے والے عمارہ بن یزید، یہ زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمارہ کو میرے پاس لاؤ. عمارہ کو لا کے زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا اور انتقال. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابہ رہ گئے, حضرت سعد اور طلحہ بن عبید اللہ, اور اب اپنی جان کی بازی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. عجیب, سبحان اللہ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت طلحہ اور سعد کی جان بازی. اب کافر لوگ آ رہے ہیں اور مار رہے ہیں, اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں, نشانے لگا کر کے ان کافروں کو بھگا رہے ہیں. قریب کوئی نہیں آ سکتا, دونوں ڈٹے ہوئے ہیں. حضرت طلحہ تیر چلاتے چلاتے ان کے پاس تیر ختم ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول, آپ کی جان سے پہلے میری جان, اب میرے پاس بچانے کا اور کچھ سامان نہیں, اب میری جان ہے, اب میرا جسم ہے. اب تیر آنے لگے اور حضرت طلحہ نے اپنی کمر یوں کیے اور سارے پیٹ پر لگ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے, اور ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی, ہاتھ زخمی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹے ہوئے. اور حضرت سعد زبردست تیر انداز آدمی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا رہے, یوں تیر دے رہے ہیں سعد کو, اور سعد نشانہ لگا لگا کے مار رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیں حضرت سعد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑا رہے اور فرماتے سعد چلاؤ چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں کہ حضرت سعد ہے, تیر چلا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ایک ایک دشمن کا نشانہ لے رہے تھے, اور آپ علیہ السلام تیر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے سعد تیر چلاؤ چلاؤ, ارمی سعد فدا کا ابی و امی, سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. صحابہ کرام کہتے تھے یہ اعزاز ہم میں صرف سعد کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, اور خندق میں حضرت زبیر کے بارے میں فرمایا. حضرت سعد کا بڑا کارنامہ, لیکن احد میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت طلحہ کا ہے. اس لیے طلحہ کا لقب صحابہ کرام کے درمیان صاحب احد تھا, کہ احد کی ساری جنگ میں سارا کارنامہ طلحہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حق ادا کر دیا. اب دیکھیں حضرت طلحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی شہید کو روئی زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. اور جب مسلمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور حضرت کعب بن مالک کی پہلی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, پہچان لیا, فوراً آواز لگائی مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, یہاں آ جاؤ. اور اب مسلمان لوگ جمع ہونے لگے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کے حضرات آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہاتھ دے کر حصار بنا لیا. ہاتھ میں ہاتھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں گھیرا ڈال دیا. آپ علیہ السلام کی حفاظت میں یوں کھڑے ہو گئے, آپ علیہ السلام اندر ہے. ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھال لو, اس نے جنت اپنے لیے واجب کر لی. اور حضرت ابوبکر فرماتے تھے جنگ احد کل کی کل طلحہ کے لیے, صاحب احد حضرت طلحہ کا بڑا کردار. بہرحال ایسے وقت میں جب یہ حالات بنے اور مسلمانوں کے بہت سارے حضرات شہید ہو گئے, 70 شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. اب ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں. ایک کامیاب قائد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. کعب بن مالک نے سب سے پہلے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اب صحابہ جمع ہونے شروع ہو گئے, صحابہ جمع ہونے, لیکن کافر ابھی بھی آ رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے یہ دیکھ رہے ہیں حضرات, یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ, ان کے بیچ میں جگہ ہے, 3 طرف سے بند ہے, پیچھے پہاڑ, ادھر پہاڑ, ادھر پہاڑ, بیچ میں جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر اس کے اندر چلے. اب آپ علیہ السلام جانا چاہتے ہیں لیکن زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, اور ادھر جاتے ہوئے کافر نے یہاں کھڈا کھودا تھا ابو عامر نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر بھی گئے, بے ہوشی بھی طاری ہو گئی.
اور اونچا جانے کے لیے طاقت نہیں ہے. حضرت طلحہ پھر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور زخمی حالت میں اٹھا کر کے اوپر لے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اندر پہنچ گئے, اپنے لشکر کو لے کر اندر چلے گئے. اب کافر ایک پھر بھرپور حملہ کرتے ہیں. مشرکین کا آخری حملہ اور مسلمانوں کا بھرپور جواب. اب کافر یہاں اس پہاڑ پر چڑھ کر کے اوپر سے آنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ان کو بھگا دو. اب پھر سعد نے تیر چلانا شروع کیے. سعد نے پھر تیر چلانا شروع کر دیے اور ان کو نیچے اترنے پر مجبور کر دی. اب جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کافروں کا بھی کچھ نقصان ہے, کافروں کا بھی بڑا نقصان ہوا. اور جنگ احد میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, شکست نہیں ہوئی ہے. اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مسلمانوں کا نقصان ہوا اپنی غلطی سے, شکست کی تعریف نہیں ہے یہاں پر صادقاتی, نقصان ہوا. اب یہاں مسلمانوں کا لشکر یہاں پہنچ گیا ہے. اس پہاڑ کے اوپر ابو سفیان چڑھ گیا اور اس نے آواز لگائی, افیکم محمد, کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیونکہ عبداللہ بن قمیہ نے اس کو کہا تھا کہ میں نے مار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو. اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ, تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو, جواب نہیں دو. اس نے کہا افیکم ابن الخطاب, کیا تم میں خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دو. خوش ہو کر کہنے لگا اعلو حبل, جیے حبل, اپنے بت کا نعرہ لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو, عمر جواب دے دو اللہ اعلی و اجل, اللہ ہی بلند و بالا. تو ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا کا بت ہے, تمہارے پاس تو عزا کا بت بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دے دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارے مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. اب ابو سفیان کھڑے ہو کر کہتا ہے ہلم یا عمر, عمر میری طرف آ جاؤ, ایک بات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چلے جاؤ, کیا کہہ رہی ہے؟ گئے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں تیری بات سن رہے ہیں, ابو بکر موجود ہے, تیری بات سن رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا بدر کا بدلہ پورا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا بدر کا بدلہ کوئی نہیں پورا ہوا, ہم بدر میں بھی کامیاب ہوئے تھے اور ہم احد میں بھی کامیاب ہیں, کیونکہ ہمارا غازی بھی کامیاب اور ہمارا شہید بھی کامیاب. اس نے کہا کہ آپ کے مردوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کے مسلح بنائے گئے, اس کا میں نے کہا نہیں تھا, لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں, اور کہا آئندہ پھر ملیں گے. اور وہ یہاں سے چلا گیا اور اسی طرح احد کا معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب آگے بات آئے گی, مسلمان لوگ شہیدوں کو تلاش کرتے ہیں, زخمیوں کو تلاش کرتے ہیں, پھر شہداء کی تدفین ہوتی ہے, پھر احد میں واپسی ہوتی ہے, پھر کیا صورتحال ہوتی ہے, انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں.